محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: تقدم قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وهو في قوة قوله تعالى: هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه. ولهذا أطف عليه بقوله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها اختلفوا في هذا المار من هو. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے جو مناظرہ ہوا، مکالمہ ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں اور نمرود کے درمیان میں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وجود باری تعالی پر جو دلائل عطا فرمائے تو اب دشمن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ حیران رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا، لہذا حق واضح ہو گیا، باطل واضح ہو گیا. اب جو چاہے وہ ہدایت قبول فرمائے یا غوایت میں پڑے. اس کے بعد اس کا عطف جو ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، مفسر فرماتے ہیں کہ اس کا عطف بھی اسی سابقہ آیت مبارک پہ ہے، یعنی گویا یہ بھی اسی کی تائید و قوت میں ایک بات ہے، کیونکہ آپ نے جیسے آیت الکرسی میں اللہ کی ذات، صفات، قدرت کاملہ، علم کامل، تو اس کے بعد یہ جو واقعات آ رہے ہیں تو اسی کو روشن کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس لیے فرماتی ہے یہ بھی اسی کی قوت میں ہے، لیکن دونوں میں ایک لطیف فرق ہے، یہ بات یاد رکھیں. ایک تھا نمرود کا مناظرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو نمرود جو ہے وہ تو معاند تھا، متکبر تھا، متجبر تھا، جبار تھا اور منکر خدا تھا. تو ایک یہ واقعہ ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. تو یہاں بھی تو سوال ہے لیکن فرق ہے. جیسے کہ وہاں سوال تھا کہ نمرود نے بھی تو ابراہیم علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا نا کہ تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، قال ربی الذی یحیی و یمیت. تو یہاں بھی ایک سوال ہے کہ انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہ کیسے اس کو مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے. تو ایک سوال وہاں بھی ہے، سوال یہاں بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. ایک سوال ہوتا ہے صرف اناد اور جھگڑے کے لیے، کہ سوال کرنے والے کا مفہوم جو ہے وہ سائل نہیں ہوتا، وہ معاند ہوتا ہے، وہ صرف ایک جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے. اور ایک سوال ہوتا ہے بات سمجھنے کے لیے کہ وہ مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہے. تو دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. جیسے مثلا دیکھیں نا جی کہ ایک ہی سوال ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو کیا تھا نا کہ رب ارنی انظر الیک،
پروردگار عالم مجھے اپنی رویت نصیب فرمائے، دیدار نصیب فرمائے، تو پیغمبر نے بھی سوال کیا، اور بے عین ہی یہی سوال جو ہے ایک دوسرے انداز میں آپ کی قوم کے جو برگزیدہ لوگ تھے انہوں نے بھی کیا، کہ انہوں نے کہا کہ بھی ہم تو کبھی یہ تسلیم نہیں کریں گے حتی نر اللہ جارتن، ہمیں کیا پتا کہ اللہ کا کلام خدا کو ہمیں کھلا ہوا دکھلائیں۔ تو اب دونوں کے سوال میں بڑا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سوال جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ارنی انظر الیک، وہ ادب ہے کہ یا اللہ میں تیری دید کا مشتاق ہوں، میں تیرے نظر کا مشتاق ہوں، مجھے مہربانی فرما کے اپنا دیدار نصیب فرما۔ وہاں تو گستاخی تھی کہ نبی کی بات کا انکار ہے، کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ہم سے کلام کیا، کیا پتا کوئی اور ہو کلام کرنے والا، اچھا خدا ہمیں دکھاؤ۔ تو دونوں کے سوال میں آسمان و زمین کا فرق ہے، اس لیے وہاں جب انہوں نے سوال کیا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، فوراً بجلی آئی اور اس کو کھا گئی، مار دیا سب، کیونکہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ ایک تو تم نے میرے نبی کو جھٹلایا، اور دوسرا پھر ایسی جرت کرتے ہو کہ خدا ہمارے سامنے آئے۔ اسی طرح دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ نمرود کا سوال جو تھا کہ بھی لاؤ اپنے خدا پر دلیل، کون ہے تمہارا خدا، تو یہ انکار تھا اور عناد تھا۔ اور یہاں جو سوال ہے یہ ایک تحقیق ہے کہ مولا مجھے یقین ہے کہ آپ موت کے بعد زندہ کرنے پہ قادر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے کوئی شبہ نہیں اس بات میں، لیکن میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ احیاء موتا کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہوگی، تاکہ میرا علم الیقین جو ہے وہ عین الیقین بن جائے۔ تو دونوں میں بڑا فرق ہے، گو اسی کا عطف جو ہے اسی آیت پہ ہے، اور اسی آیت کی قوت کے اندر یہ دوسری آیت آ رہی ہے دلائل میں، وہ دلائل توحید تھے، یہ دلائل معاد ہیں مسائل مہمہ میں، لیکن دونوں کے سوال میں ایک بہت بڑا لطیف فرق ہے جو آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں آپ کو سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، علماء نے لکھا کہ بھی اگر کوئی بات سمجھنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے ذرائع رکھے ہیں، اتنے اسباب رکھے ہیں، اتنے دلائل رکھے ہیں کہ سمجھنا مشکل نہیں ہوتا۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں آپ جو کھانا کھاتے ہیں، ایک روٹی کا نوالا توڑتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، اگر صرف اسی پر بھی غور کر لو کہ یہ ایک روٹی کا نوالا جو ہے تیرے منہ میں جو پہنچا ہے تو یہ کیسے پہنچا، صرف اسی ایک نوالے پہ بھی غور کر، روٹی کے ایک ٹکڑے پہ غور۔ ایک تو ہے نا بھی سامنے روٹی آئی اور کھائی اور چلے گئے، اسی پہ اگر آپ غور کر لیں تو بھئی اب دیکھیں کہ سب سے پہلے تو گندم کاشت ہوئی، زمین بنائی گئی، پھر ہل چلائے گئے، بیج ڈالا گیا، پھر اس پر پانی لگائے گئے، پھر حفاظتیں کی گئیں، پھر جا کے جناب وہ کھیتی نکلی اور تیار ہوئی، پھر اس میں ماشاءاللہ جو آخر میں گندم کے دانے لگے، پھر ان کو کاٹا گیا، پھر اس پر مشینیں چلی، ان دانوں کو علیحدہ کیا گیا، پھر وہ دانے آئے، اس کے بعد ان کو پیسا گیا، پھر وہ آٹا بنا، پھر اس آٹے کو گوندا گیا۔ تو اب کتنی اجزاء متفرق اور کتنی مخلوق کام میں لگی اور ایک نوالا تیرے منہ میں پہنچا۔ کہاں سے پانی آیا، کہاں سے مٹی آئی، کہاں سے گندم آئی، کہاں دانا بنا، کہیں جناب کھیت بنے، کہاں بکے، کہاں فروخت ہوئے، کن مشینوں میں آٹا بنا، کہاں آٹا بکا، کہاں پہنچا۔ تو سارا نظام پہ ذرا غور کریں کہ بھی ایک نوالا تیرے منہ میں کیسے پہنچا، اور اس ایک نوالے کو پہنچانے کے لیے اللہ نے کتنی مخلوق کو کام میں لگا دیا۔ تو اگر یہ ساری دنیا کی متفرق چیزیں اللہ اکٹھی کرنے پہ قادر ہے تو تمہیں مرنے کے بعد تمہاری ہڈیوں کو اکٹھے کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ غور کرو کہ اللہ نے کھانے اور پینے کے لیے ایک راستہ رکھا ہے، منہ سے کھاتے ہو، منہ سے پیتے ہو، لیکن نکالنے کے لیے پھر دو راستے بن گئے ہیں، حالانکہ داخل ہونے کا راستہ ایک ہے۔
نکلنے کے لیے اب پانی کا راستہ علیحدہ ہے اور فضلے کا راستہ علیحدہ ہے، اور پھر جو چیزیں تم کھا رہے ہو اس کے بعد پھر اس سے خون کیسے بنتا ہے، اور خون تیری کن کن شرائین کے ذریعے، مشینری کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پہ پہنچا رہے ہیں، پھر تیرے اس خون سے وہ مادہ تولید کیسے بنتا ہے، پھر مادہ تولید کو اللہ نے بندے میں کہاں محفوظ رکھا ہوا ہے، اور پھر وہ مادہ تولید ذکر و انثی آ کے ایک مقام پہ قرار پکڑتا ہے، اور اس سے پھر اللہ ایک بندہ پیدا فرماتے ہیں۔ تو اگر صرف اسی پہ بھی غور کر دو تو جو اللہ تبارک و تعالی مختلف غذائیں ہمارے پیٹ میں ڈال کے خون بنانے پہ قادر ہے، خون سے پھر نطفہ بنانے پہ قادر ہے، نطفے سے پھر بچہ بنانے پہ قادر ہے، تو کیا تیری ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اس لیے اگر آدمی ذرا غور کرے تو بات تو بڑی کھلی سی، بڑی واضح ہے، کوئی نہ سمجھنا چاہے تو یہ علیحدہ بات ہے، یا اس کے دلوں پہ زنگ لگ جائے یا اللہ کی طرف سے مہریں لگ جائیں، ہدایت کے راستے ہی بند ہو جائیں، تو پھر تو کوئی سمجھ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر سمجھنا چاہے، ہر جگہ جہاں آپ دیکھیں گے بادل موت کا ذکر ہوگا تو وہاں اللہ بندے کو اس کی ابتدائے خلقت پر توجہ دلائیں گے، ابتدائے خلقت پر کے بھی انکار کرنے والوں یہ تو دیکھو کہ میں نے تمہیں کیسے پیدا کیا، اگر تمہیں پیدا کرنے پہ قادر ہوں تو تمہیں فنا پہ بھی قادر ہوں، دوبارہ بنانے پر بھی قادر۔ اس لیے فرماتے ہیں وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ اخْتَلَفُوا فِي هَٰذَا الْمَارِ مَنْ هُوَ فَرَوَىٰ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَصَّامِ بْنِ دَاوُودَ عَنْ آدَمِ بْنِ أَبِي أَيَاسٍ عن إسرائيل عن نبي إسحاق عن ناحية بن كعب أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال هو عزير۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ گزرنے والی شخصیت کون سی تھی، او کالذی مر علی قریۃ، وہ مار کون تھے، وہ گزرنے والا کون تھا، اس کے اندر اختلاف ہے مفسرین کرام کا رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، کہ بھئی وہ بندہ جو بستی پہ گزرا اس کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں نام تعین نہیں کیا، ذکر نہیں کیا، تو اس لیے ان چیزوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے جو مسائل منسوس نہ ہوں، اور جو مسائل منسوس ہوں وہاں اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس سند کے ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ المار ہوا عزیر، کہ وہ گزرنے والے جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم من ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بريدة وهذا القول هو المشهور۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی قول جو ہے زیادہ مشہور ہے کہ گزرنے والے حضرت عزیر تھے۔ وقال وهب بن منبہ وعبد الله بن عبید ہوا ارمیا ابن حلقیا۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ ارمیا بھی ایک نبی گزرے ہیں، یہ گزرنے والے وہ نبی تھے۔ اصل میں اللہ نے قرآن پاک میں تمام انبیاء کا نام نہیں ذکر فرمایا، یاد رکھیں، سارے قرآن مقدس میں زیادہ سے زیادہ 25 پیغمبروں کا نام ملتا ہے، اور اللہ کے نبی گزرے ہیں ماشاءاللہ لاکھوں، 1,24,000 یا اس سے بھی کم اور زیادہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء کا نام لیا اور بعض کا اجمالی طور پہ ذکر فرما دیا، اجمالاً کہہ دیا کہ جمیع انبیاء، جیسے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ جتنے رسول نبی گزرے ہیں سب برحق ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم یہ نہیں کرتے کہ ایک نبی پر ایمان لائیں دوسرے پہ نہ لائیں، ایک پہ لائیں ایک نہیں، سب انبیاء برحق، لیکن ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، لہذا ہمارے لیے شریعت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی گزری ہے. اس لیے بہت سارے اختلافات ہیں. بعد نے کہا ان کا نام ارمیہ تھا، بعد نے کہا اس کا نام عزیر تھا. اسی طرح اور بھی کئی مقامات پہ لوگوں کو اشکال ہوئے ہیں. جیسے بعض کتابوں میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ گوتم بدھ جو ہے یہ بھی نبی تھے. بعض تواریخ میں یعنی بعض کتابوں میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بھئی گوتم بدھ جو گزرے ہیں گویا وہ بھی نبی تھے. لیکن قرآن کسی بات کی تعیین نہیں کر رہے. قرآن مقدس نے بعض انبیاء کے نام ذکر فرمائے، بعض انبیاء کے قصے ذکر فرمائے اور بعض انبیاء کا اجمالی ذکر فرما دیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر ہیں. اور وہب ابن منبہ سے ایک قول ہے عبداللہ ابن عبید سے، وہ فرماتے ہیں ارمیہ ابن حلقیہ یہ نبی تھے، وہ گزرے تھے وہاں سے. اب اس کے بعد مفسر مقال محمد بن اسحاق من لا يتهم عن وهب بن منبہ انه قال هو اسم الخضر علیہ السلام. محمد بن اسحاق نے ایک اور قول بھی نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نام ہے نا اصل میں حضرت خضر ہی کا نام ہے، وہ خضر ہی گزرے تھے. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال سمعت سلیمان محمد اليساری الجاری من اہل الجاری ابن عم مطرف قال سمعت سلمان يقول ان رجلا من اهل الشام يقول ان الذي مات الله 100 عام ثم بعث اسمه حزقیل بن بوار. اور ایک قول یہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا تھا ان رجلا من اهل الشام، اہل الشام کے ایک بندے نے مجھے کہا کہ بھئی جس کو اللہ نے 100 سال تک موت دی اور پھر زندہ فرمایا ان کا نام تھا حزقیل. وقال مجاہد جب ہوا جو من بنی اسرائیل، اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا جس نے یہ سوال کیا. بہرحال بات یہ ہے کہ پہلا قول مشہور ہے کہ مراد حضرت عزیر ہیں. لیکن چونکہ قرآن پاک نے نام نہیں لیا اس لیے ہمیں کسی نام پر ایمان لانا ضروری نہیں. مقصد اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک گزرنے والا گزرا اور اس نے ایک بستی کو دیکھا کہ وہ بستی اجڑ چکی تھی، برباد ہو چکی تھی. تو انہوں نے اپنے اللہ تبارک و تعالی سے یہ سوال کر لیا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا. مقصد تو صرف یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں، موت دینے پر بھی قادر ہیں اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. بس بات تو اتنی ہے. اس بات یعنی الباس بعد الموت کا اس بات کرنا ہے. وہ گزرنے والے عزیر تھے، گزرنے والے ارمیہ تھے، گزرنے والا خضر تھا، گزرنے والا رجل من بنی اسرائیل تھا، کوئی بھی تھا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وَأَمَّا الْقَرْيَةُ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا بَيْتُ الْمَقْدِسِ مَرَّ عَلَيْهَا بَعْدَ تَخْرِيبِ بُخْتَنَصَرَ اللَّهُ وَقَتْلَ أَهْلَهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِّن قَوْلِهِمْ خَوَتِ الدَّارُ تَخْوِي خَوِيًّا. اب فرماتی ہے کہ قرآن پاک نے جو فرمایا کہ وہ ایک بستی پہ گزرے، اس بستی سے کیا مراد ہے؟ او کالذی مر علی قریۃ، قریہ سے کیا مراد ہے؟ فرماتی ہیں کہ مشہور روایت یہ ہے اور مشہور قول یہ ہے کہ وہ بستی سے مراد بیت المقدس ہے. اور یہ اس زمانے کا قصہ ہے کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو ویران کر دیا، برباد کر ڈالا اور ان کے اہل کو قتل کر دیا. جب اس پہ گزرے تو دیکھا کہ سب کچھ ختم ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ انسان ہے، نہ کوئی متنفس ہے. قال وهي خاویۃ علی عروشها، خاویۃ یعنی خالیۃ لیس فیہا احد، اس میں کوئی نہیں. جیسے محاورات عرب میں کہتے ہیں خوت الدار تخوی خویا، کہ حویلی خاوی ہو گئی، کیا مانا؟ جس میں کا کچھ نہ ہو، کوئی متنفس نہ ہو، کوئی جاندار نہ ہو. وَقَوْلُهُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا سَاكِتَةٌ سُقُوفُهَا وَجِدْرَانُهَا عَلَىٰ أُرْصَاتِهَا فَفَكَّفَ مُتَفَكِّرًا فِيمَا آلَ أَمْرَهَا إِلَيْهِ بَعْدَ الْإِمَارَةِ الْعَظِيمَةِ. فرماتی ہے یہ خاویۃ علی عروشها، عروش کا کیا معنی؟ عریش کہتی ہیں جیسے کوئی چھت بنائی جائے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ میرے آقا انعامدار
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے آئے اور میرے آقا جب مینا میں تشریف لائے تو گرمی کا زمانہ تھا اور پھر مینا کی گرمی، تو صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں الا نبنی لک عریشن، کیا ہم آپ کے لیے ایک چھپر سا بنا لیں؟ کہتا کہ ایسے لکڑیاں کھڑی کر دیتی ہیں، اوپر کھجور کی چھڑیاں ڈال دیں گے تو ایک سایہ دار جو ہے وہ جگہ بن جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، منا خمن سبقا، منا کے اندر اس کا حق ہے جو پہلے آ جائے اپنی اونٹنی بٹھا دے، بس جہاں جس کو جگہ ملے وہ بیٹھ جائے۔ تو اس طرح اگر ہم بنائیں گے تو پھر یہ بنانے کا رواج بننا شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ جو ہے پھر مینا میں عمارات ہوتی چلی جائیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا، تو وہاں بھی لفظ ہے کہ الا نبنی لک عریشن، جیسے یہاں آیا عروشہا۔ اسی طرح مقام بدر میں حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ستون گاڑ کے ایک چھپر ڈالا گیا، ایک جگہ بنائی گئی تاکہ دن میں تو حضور بیٹھ سکیں سائے میں دھوپ، اور اگر چاہیں تو اس کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے مجاہدین کو بھی کنٹرول کر سکیں، اپنی فوج کی نگرانی کر سکیں، دشمنوں کے حالات پہ نظر رکھ سکیں، تو اس کے کہتے ہیں عروج۔ تو اب جب چھت گر کے آ جائے، بنیادوں پر پڑی ہو، تو اس کو کہ خاویۃ علی عروشیا، یعنی چھتیں بھی گر گئیں، دیواریں بھی گر گئیں، یعنی بستی بھی برباد ہو گئی اور بندہ بھی کوئی نہ رہا۔ اور یاد رکھیں یہ بیت المقدس جو ہے نا، اس کی تعمیر بھی عجیب ہوئی ہے اور تخریب بھی عجیب ہوئی۔ خدا کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم نظام ہے کہ اس کی تعمیر جب کی تھی نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور جنوں کو لگایا اور جنوں نے کام کیا، تو ایسی تعمیر کا پورے عالم میں کوئی مثال نہیں تھی، کوئی مثال۔ اور ایسے ایسے موتی اور ایسے ایسے ہیرے جواہرات رکھوائے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ مسجد اقصی کا جو بقعہ ہے مبارک ہے نا، وہ رات کو ایسے روشن ہوتا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ چاند زمین پہ اتر آیا، اتنی روشن۔ بھائی آخر جس کی تعمیر میں اللہ کے دو نبی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، آج کل تو آپ کے بڑے بڑے جدید ماہرین اور آرکیٹیکٹس اور انجینئرز، سول انجینئرز جو ہیں، ان کو بڑا ناز ہے کہ جناب ہم نے ایسی ایسی عمارتیں بنا دی، ہم نے جناب ایسے ایسے 50-50، 80-80، 100-100، 200 منزلہ مکان بنا دیے ہیں، اور اوپر ہم نے ریوالونگ چیزیں بنا دی ہیں کہ وہ ہوٹل جو ہے پورا پھر رہا ہے، آپ ادھر بیٹھے ادھر آ جائیں گے، ادھر بیٹھے، پورا ریوال پھرتا رہتا ہے۔ ہم نے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں، لیکن ہزاروں سال پہلے جو اللہ کے نبیوں نے نقشہ دیا ہے نا، آج تک کوئی بنا سکتا ہے نا آئندہ کوئی بنا سکے، سوال ہی پیدا نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں نا کہ احرام مصر جو ہے، احرام آج تک ان کو عجائبات میں سمجھا جاتا ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب جنوں کو لگایا تو کون مقابلہ کرے ان کا؟ اب ایک جن اتنا بڑا پتھر اٹھا کے لے آتا ہے کہ تم تو 500 کرینے لگاؤ تو نہ اٹھا سکیں وہ۔ اب دیکھو نا جی، مثلا یہ پرانا حرم ہے، اس کے ستونوں پر ذرا غور کے نظر ڈالیں، یہ ایک ٹکڑا ہے، اس میں کوئی جوڑ نہیں۔ اچھا اتنا بڑا ستون جو ہے اٹھا کے لے آؤ مکہ شریف، اس زمانے میں جب نہ ٹریلر تھے، نہ ٹریکٹر تھے، نہ گاڑیاں تھیں، نہ موٹریں تھیں، صرف اتنی بڑے پتھروں کو اٹھا کے لے آنا مکے میں پہنچا دینا جو ہے اس پر زور لگا لیں، عقل لگا لیں، سمجھ آ جائے کہ کتنی محنتیں کی انہوں نے، کیسے کیسے ایک ایک پتھر کو یہاں پہنچایا، ایک ایک ستون کو یہاں پہنچایا۔ اسی لیے بہرحال یعنی جو چیزیں اسلامک آرکیٹیکٹس میں آپ کو ملتی ہیں وہ دنیا کے کسی جگہ نہیں ملتی۔ یہ نئی چیزیں بنا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے مشین کے ساتھ، لیکن حالت تو یہ ہے کہ 4 چھتوں میں بھی بارش آ جائے تو پانی نیچے آ جاتا ہے، کیونکہ جہاں سیمنٹ آئے گا جوڑ لگتا ہی نہیں، کوئی نہ کوئی تو اس میں درد رہ ہی جائے گی۔
کبھی ربڑ ڈالتے ہیں تو کبھی کچھ ڈالتے ہیں، وہ مٹی کے بنے ہوئے آج تک اس سے پانی نہیں نکلتا۔ تو بہرحال یہ کہنے تو مسجد اقصی جو ہے نا جی، اس کی تعمیر ایسی خوبصورت تھی اور اس میں ایسا جمال تھا، ایسا کمال تھا، اور پھر اندازہ فرمائے نا جی کہ 1 سال نہیں 2 سال حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں تعمیر ہوئی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی، پھر بھی تعمیر جاری رہی، اور موت کے بعد بھی 100 سال تک لگے رہے جن بنانے میں۔ موت ان کو بھی کیسے آئی؟ وہ بھی اللہ کی قدرت کا نرالا نمونہ تھا۔ آپ نماز پڑھتے تھے نا رات کو لمبی، ہم تو خیر ماشاءاللہ تہجد جن کو اللہ نصیب کرتا ہے وہ بھی 8 رکعتیں میرے خیال میں 8 منٹ میں انشاءاللہ ختم کر لیتے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ مہربانی کر کے ایسا پڑھنے والا ہو تو 10-15 منٹ لگا لے گا، لیکن وہ تو جی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے کہ وہ کھڑے ہیں تو پھر آدھی رات مصلی پہ گزر جاتی تھی، اور جب تھک جاتے تھے تو عصا مبارک جو ہے یہاں رکھ کے ٹیک لگا لیتے تھے، بھی تھک گئے، نفل نماز ہے، نفل کے اندر بڑے وسعت ہے۔ تو اسی حالت میں آپ کھڑے تھے، عبادت کر رہے تھے، اور اللہ نے حکم دیا، فرشتے نے روح قبض کر، موت آ گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال قدرت کو دیکھیں کہ موت آنے کے بعد تو اب چیز کا اپنی جگہ پر رہنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ بس وہی عصا بھی کھڑا ہے، سلیمان بھی کھڑے ہیں۔ اب جناب جنات جو ہیں دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بھئی سلیمان علیہ السلام دیکھیں، کہتے ہیں ہاں بھی نماز پڑھیں، چلو 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 کام کرو۔ ابھی نماز پڑھ کے آئیں گے تو پھر تو سزا دیں گے نا اگر کام نہیں ہوگا۔ پھر جناب کام کر کے کرتے جب تھک جائیں بھی ذرا آرام کر لو، دیکھو سلیمان ہم کھڑے ہیں، چلو بھی شاباش کام کرو۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، کہ اللہ نے ان کی موت کا کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا۔ یعنی نظام عالم دیکھو، اتنی بڑی مدت گزر گئی۔ اچھا پھر اللہ کے نبی کا دبدبا دیکھیں، نہ تو گھر والوں کو جرأت ہوئی کہ کوئی آگے پوچھے کہ جناب اتنی مدت جو گزر گئی آپ گھر نہیں آئے، آپ نے کھانا نہیں کھایا، نہ بیگمات کو جرأت ہوئی کہ بھی اتنا عرصہ ہو گیا حضرت گھر نہیں تشریف لے آئے۔ پتہ ہے کہ اللہ کا نبی عبادت میں ہے، وہ بس اپنے اللہ سے مشغول ہے، کسی کو طاقت ہی نہیں کہ بولے کوئی دخل دے۔ اب جناب پیغمبر کھڑے ہیں، اللہ نے حکم دیا کس کو؟ یہ دیمک، یہ جو لکڑی کو کھاتی ہے نا دیمک، چھوٹی چھوٹی سی، اللہ نظارے دکھاتے ہیں نا، کبھی ہاتھیوں کو مرواتے ہیں تو تھوڑے سے ابابیل بھیج دیتے، اور روز حضرت سلیمان علیہ السلام کا یعنی جنوں کو مروا دیا، راز کھولنے پہ آئے تو دیمک کو حکم دیا، اس نے لکڑی کو کھایا نیچے سے۔ اب لکڑی جب کمزور ہو گیا عصا مبارک، اس کو تو دیمک کھا گئی، کمزور ہوا، حضرت گر گئے۔ فلما خرّا، جب حضرت گر گئے، تبینت الجن، اب جنوں کو پتہ لگا، انہوں نے کہا بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے۔ کیوں؟ اگر سالم ہوتے تو گر تو نہ جاتے نا، بیٹھتے، سلام پھرتے، رکوع میں جاتے، سجود میں جاتے، آرام سے بیٹھتے، لیکن وہ تو کھڑے کھڑے یکدم گر گئے، صاف بات ہے۔ آگے دیکھا تو روح نہیں ہے، انہوں نے کہا اب یہ تو دیکھو کہ فوت کب ہوئے؟ کسی نے کہا ابھی ہوئے، انہوں نے کہا بھائی ابھی کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھا نہیں ہے شکل مبارک اسی طرح ہے، بالکل چہرے پہ کوئی اثر نہیں ہے، بدن مبارک پہ کوئی اثر نہیں، کپڑوں پہ کوئی اثر نہیں، تو ابھی ابھی فوت ہوئے۔ انہوں نے کہا بھائی ابھی فوت ہوتے تو یہ لکڑی جو دیمک کھا گئی ہے تو اس دیمک کو بھی تو کھاتے کھاتے وقت لگے گا۔ انہوں نے کہا اچھا جی حساب کرو۔ انہوں نے جناب اپنے منشی بٹھائے کمپیوٹر پہ حساب کے لیے، انہوں نے کہا حساب کیسے کریں؟ انہوں نے کہا جی ایک لکڑی رکھ لو، دیکھو کہ بھی اس کو دیمک اگر کھانا شروع کرے تو سال میں کتنا کھاتی ہے۔ انہوں نے حساب لگایا کہ سال میں 1 سینٹی میٹر مثلا کھاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو 100 سینٹی میٹر کھا گئی، مطلب ہے تو 100 سال گزر گئے، ہم تو خام خواہ پتھر اٹھاتے رہے۔
اللہ نے فرمایا لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ اگر جن عالم الغیب ہوتے تو وہ خود 100 سال پتھر اٹھاتے رہتے. تم جو کہتے ہو ہمیں جن خبریں دیتے ہیں، فلاں کے جن تابع ہے جی پیر کے، وہ جن اس کو خبریں لا کے دیتے. وہ کوئی جن شن تابع نہیں ہوتا، وہ خود بھوت ہوتا ہے. جن تمہارے اپنے ہوتے ہیں، تمہارے دشمن خبریں پہنچاتے ہیں، تمہارے گھر والے خبریں پہنچاتے ہیں. کچھ خبریں تیری بیوی پہنچا دیتی ہے، کوئی تیری اولاد پہنچا دیتی ہے، کوئی تیرے مخالف پہنچا دیتے ہیں. وہ معلومات کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور تمہیں موقع پر بات کہتے ہیں. تم کہتے ہو ہاں دیکھو جی اس کو کیسے پتا تھا، یہ تو ہمارے گھر کا راز تھا، یہ پتہ تو نہیں، وہ تو آپ کی بیوی نے خود بتایا ہے راز کیا تھا. کوئی جن شن خبریں نہیں لا سکتا. اللہ نے فرمایا اگر جنوں کو خود غیب کی خبر ہوتی تو وہ ذلیل ہو کے پتھر ڈھوتے رہتے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں لگا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے. اس لیے اللہ کی شان ہے، اللہ اپنی قدرتوں کا نظارہ دکھلاتے ہیں. وہ عظیم عمارت تھی، اور جب بربادی ہوئی ہے بیت المقدس کی، انا للہ و انا الیہ، بربادی بھی پھر اس طرح ہوئی نا کہ جی ظالم بادشاہوں نے وہ سب کچھ اکھاڑ کے لے گئے، بالکل ویران کر دیا، برباد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، جتنے خزائن وہاں دفن تھے سب خزائن بھی لے گئے. جو اور اس کے بعد ان کو قیدی بنا کے مختصر لے گیا. تو اب بربادی کے بعد جب یہ گزرنے والا گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ تو سب کچھ گر چکا ہے، اور اس حیران ہو گیا کہ اتنی عمارت عظیمہ کو کیسے بربادی آ گئی. وَقَالَ أَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کی موت کے بعد، اس کی بربادی کے بعد اس کو دوبارہ وَذَٰلِكَ لِمَا رَأَىٰ مِن دُسُورِهَا وَشِدَّةِ خَرَابِهَا وَبُعْدِهَا عَنِ الْعَوْدِ إِلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ. اس نے جب دیکھا کہ بھئی اس کو تو بالکل تباہ ہو گئی اور انتہا درجے پہ خراب ہو گئی ہے، اور یہ بعید ہے کہ دوبارہ اسی طرح آباد ہو، اور وہ مرنے والے بھی دوبارہ زندہ ہو جائیں، بڑی عجیب بات ہے، بڑی دور کی بات ہے. اس لیے سوال کیا. قال اللہ تعالی فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، اللہ نے اس سوال کرنے والے پر 100 سال کے لیے موت دے دی. اس لیے فرماتے ہیں فاماتہ اللہ 100 عام، اماتہ اللہ، یاد رکھو اللہ نے موت دے دی، نیند نہیں تھی. یہ نیند نہیں، یہ موت تھی. یہ نہیں کہ بعض کہتے ہیں نا اچھا جی نیند تھی. اور جہاں جہاں اللہ نے قرآن میں موت کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں موت ہی مراد ہے. انک میت وانہم میتون، اور جیسے اللہ نے فرمایا فإن مات أو قتل انقلبتم علی عقبیہ، موت کے معنی میں ہے. اور جہاں نیند ہے وہ اصحاب کہف کا قصہ ہے، وہ اصحاب کہف ہے. وہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو موت دی، وہاں فرمایا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، ان کو بند کر دیا. وہ غار میں تھے. اچھا، اور ساری دنیا میں آج تک نیند کو اس محاورے میں کسی نے پیش نہیں کیا. یہ اللہ کا کلام ہے، فصاحت و بلاغت کا اعجاز ہے کہ ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. یہ نہیں کہا ہم نے ان کو سلا دیا، یہ نہیں کہا ہم نے ان کو نیند دے دی، ورنہ قرآن میں نیند کا لفظ بھی تو ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ نہیں کہا فأنامہ اللہ، فرمایا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. اچھا، اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ نیند کے لیے یہ ضروری ہے کہ تیرے کانوں میں کوئی شور نہ آئے. اگر شور آئے تو پھر سکون کی نیند نہیں آتی، کیونکہ اللہ نے جب اصحاب کہف کو سلایا تو ان کے کانوں کو بند کر دیا کہ نہ کوئی آواز سنے، نہ کوئی ہوا چلنے کا شور سنے، سو جائیں مزے سے.
اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اب سونے والا جس کروٹ پہ سو رہا ہو تو بستر گرم ہو جاتا ہے نا، پھر آدمی کروٹ بدل لیتا ہے. تو اب وہ چونکہ زندہ تھے تو گرمی تو ہوگی. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اتنے دیر کے بعد ان کو الٹ دیا کرو، اتنی دیر کے بعد ان کو یوں الٹ دیا کرو تاکہ ان کو آرام سے سکون سے سونے دو. وہاں نیند تھی، موت نہیں تھی، اور یہاں موت ہے، نیند نہیں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. کہتی ہیں کہ عمرت البلدۃ بعد مضی 70 سنة من موتی وتكامل ساكنها وتراجع بنو اسرائیل الیہ. اب اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے اس بندے پہ موت عطاری کر دی تو 70 سال کے بعد بیت المقدس بھی آباد ہو گیا، اور بیت المقدس کے اندر لوگ بھی آباد ہو گئے، اور بنو اسرائیل جو باہر بھاگے تھے وہ بھی واپس آ گئے، اور جو لوگ پیدا ہوئے تھے ان کی عمر بھی ماشاءاللہ 30 سال کے جوان بن گئے، کیونکہ 70 سال کے اندر آبادی ہوگی، اس کے بعد مخلوق پیدا ہو گئی. اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ اب جناب جب اٹھی فلما بعث اللہ عز وجل بعد موتی کان اول شیء احیا اللہ فی عینیہ لینظر بہما الی صنع اللہ فی کیف یحیی بدنہ فلما استقل صفا قال اللہ له بواسطة الملک کم لبست قال لبست یوما او بعد یوم. اللہ تبارک و تعالی نے 100 سال کی موت کے بعد جب ان کو دوبارہ اٹھایا، سب سے پہلے اللہ نے اس کی آنکھوں کے اندر حیات ڈالی کہ میرا بندہ دیکھے کہ باقی بدن ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. اللہ نے آنکھوں کے اندر روشنی دے دی اور آنکھوں سے وہ دیکھتے رہے. لیکن یاد رکھیں یہ سب کمال قدرت ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی عمر مثلا 1000 سال تھی تو یہ 100 سال تو پہلے مر گئے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کی تقدیر میں یہ سب پہلے سے لکھا ہوا ہو. اور دوسری بات یاد یہ رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب یہ موت دیتے ہیں، ایک موت وہ ہے جو موت ہے کہ اس کے بعد ہم اس دن اٹھیں گے جب قیامت قائم ہو، اور یہ موت جو ہے یہ تو دنیا میں دے دی گئی، حیات دنیا میں، اور اسی میں اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ کسی کو میرے دوبارہ زندہ کرنے پر انکار نہ رہے کہ جی ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے. اللہ نے کہا یہ مثال دیکھو، یہ مثال دیکھو، یہ مثال دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واضح کر دیا. اب جناب جب اٹھے آنکھوں میں اللہ نے روشنی دے دی، اب دیکھ رہے ہیں کہ میرے بدن میں کیسے کیسے حیات آ رہی ہے. اب جناب جب پوری طرح زندہ ہو گئے، برابر ہو کے بیٹھ گئے، اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ ذرا میرے بندے سے پوچھو کہ کیا حال ہے، کتنا عرصہ ہو گیا. کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم. اللہ نے فرمایا فرشتے سے کہ پوچھو جی آپ کتنا عرصہ رہے. انہوں نے کہا اللہ میاں یا تو دن، کیونکہ میں جب انہیں تو پتہ نہیں موت آ گئی مجھ پہ، اس وقت 12 بجے تھے، اگر وہ کل کے تھے تو آج تک ایک دن گزر گیا، اور پتہ نہیں اگر آج کا ہے تو اب سورج ڈوب رہا ہے تو مقصد ہے آدھا دن گزر گیا ہے. بس اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں، ایک دن یا آدھا دن. قال وذلك انه مات اول النهار ثم بعثه الله في اخر النهار فلما راى الشمس باقيه ظن انها شمس ذلك اليوم فقال او بعد يوم. اب جناب جب ان پہ موت آئی تھی تو وہ دن کا پہلا وقت تھا، جب اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تو وہ دن کا آخری حصہ تھا. جب اس نے دیکھا کہ اب سورج جو ہے باقی رہ گیا، تھوڑا ڈوبنے والا ہے، تو اس نے گمان کیا کہ شاید آج کا سورج ہے کہ صبح میں مر گیا، ابھی میں اٹھ گیا تو بس اتنی دیر لگی. اللہ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وذلك انه كان معه فيما ذكر عنب وتين وعصير فوجده كما تقدم لم يتغير منه شيء للأصير استحال ولا التين حمز ولا انتن ولا العنب نقص. اب جناب فرماتی ہیں کہ جب ان نے کہا کہ ایک دن یا آدھا دن، اللہ نے فرمایا میرے بندے تو 100 سال تک مردہ رہا ہے. فانظر الى طعامك وشرابك، تم اپنے کھانے کی چیزوں کو دیکھو، پینے کی چیزوں کو دیکھو، ہم نے ان کو بھی نہیں بدلنے دیا.
مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس انگور بھی تھے، آپ کے ساتھ انجیر بھی تھے، آپ کے ساتھ کچھ ان کا نکلا ہوا عصیر بھی تھا، جوس بھی تھا پینے کے لیے۔ اب جناب جب آپ دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ عصیر اسی طرح ہے، اسی طرح کا جوس ہے، وہ اتنا نہیں کہ شراب کا نشہ بن جائے، پرانا ہو جائے۔ ولتین، اور نہ انگور جو ہے کہ وہ کھٹے ہو جائیں، نہ ان میں کوئی بدبو پیدا ہو جائے۔ وللعنب نکسا، اور نہ یہ ہے کہ انگور سوکھنے کے بعد سکڑ کے چھوٹے ہو جائیں، نہ انگور اسی حالت، ہر چیز اسی حالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان سب چیزوں کو ہم نے کیسے محفوظ رکھا ہے، تو ہم اس بات پہ قادر ہیں۔ باقی یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو ہے نا جی وہ پھر ان میں سے مسائل وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، حضرت عزیر 100 سال تک موت آ گئی تو ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ایک دن گزرا یا آدھا دن گزرا، تو لہذا انبیاء تو اگر کوئی سلام کرے قبر پہ تو کیسے سنیں گے؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پہ کتنا گزرا ہے۔ نبی کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ 100 سال گزر گیا ہے یا ایک دن گزر گیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ بلا وجہ جھگڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اطلاع نہ دے، پتہ نہ لگنے دے، آواز نہ پہنچائے، ان کی مرضی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سنوا دے، وہ سنوانے پہ قادر ہیں۔ اس لیے انبیاء نے کہا کہ ہم پہ سلام کیا جائے، اسی لیے انبیاء کے بدن کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرماتے ہیں کہ زمین ان کے اندر کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جتنا ہمیں حکم ہے کہ سلام کرو ہم کریں، جہاں حکم ہے کہ ہاں ہمیں سلام سنایا جاتا ہے ہمارا ایمان ہے، اور جس چیز کے بارے میں حکم نہیں ہے ہم وہاں خاموش رہیں۔ ایک ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی چیزیں قرآن میں یا حدیث مبارک میں موجود ہیں آمنا و صدقنا، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اپنے عقل لڑا کے قیاس کرنا کہ دیکھو جی یہاں اگر نبی کو پتہ نہیں لگا تو پھر کسی نبی کو بھی سلام کا پتہ نہیں لگتا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے قبر میں نماز پڑھ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات جو ہے 1,24,000 پیغمبر سے لقاء ہے، ملاقات ہے، اور پھر آپ امام بنے ہیں، انہیں نماز پڑھائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے جتنا قرآن میں ہے حدیث میں ہے آمنا و صدقنا، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اپنے عقل لڑا کے خود مسئلے نہ گھڑا کریں کہ اگر یوں ہوگا تو مگر وہ ہو جائے گا، اور اگر اللہ نے ان کو بھیجا تھا تو مگر قبر میں نہیں تھے، اگر قبر میں تھے تو مگر بیت المقدس میں نہیں تھے۔ یہ اگر مگر دین نہیں ہے۔ اللہ جب بھیجنا چاہے وہ قادر ہیں، اللہ نہ بھیجے وہ قادر ہیں، اللہ سنوا دے وہ قادر ہیں، اللہ نہ سنوائے وہ قادر ہیں۔ ہم زندہ ہیں، نیند آ جائے ہم نہیں سنتے، تو ہم زندہ بھی نہیں سنتے۔ ہم تو زندہ ہیں نا جی، زندہ ہیں، کھانے پینے کھا کے 2-4 کلو ماشاءاللہ کھانا کھا کے ہضم کر کے سوتے ہیں۔ نیند آ جائے تو ہم زندہ بھی نہیں سن رہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ پھر کیا مردہ اور زندہ کا کیا ہو گیا پھر؟ تو یہ جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھا کرو، شریعت میں اپنی طرف سے نہ لگایا کرو اگر مگر کہ جی ایسا ہو گیا اور ایسا کیسے ہو گیا، اور پھر دیکھو جی نبی ہے 100 سال گزر گئے ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ پہلے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ نبی بھی ہے کہ نہیں ہے، تو قول ہے نا، پہلے تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ نبی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک قول ہے کہ حضرت عزیر ہیں، ایک قول ہے کہ ارمیہ ہیں، ایک قول ہے کہ خضر ہیں، ایک قول ہے کہ رجل من بنی اسرائیل ہیں، تو ایک قول ہے کہ رجل من اہل الشام ہیں۔ یعنی پہلے تو یہ پکی بات ہی نہیں ہے کہ وہ نبی تھے، تو پھر بلا وجہ ان کو نبی بنا کے اور باقیوں پہ اعتراض کر دینا قطعاً نہیں۔ ایسی کوئی بات اپنے عقل سے نہ کیا کریں جو شریعت کی بات ہو، جتنا اللہ کا قرآن اور حدیث سمجھائے آمنا و صدقنا۔ باقی اگر کوئی بات ہماری عقل میں نہیں آتی تو ہماری عقل بھی تو ناقص ہے، ہماری عقل میں ساری دنیا کے مسئلے آ گئے ہیں کہ باقی ہی مسئلے رہ گئے ہیں۔ کتنے مسئلے ہیں جو ہمیں نہیں آتے۔ آج مجھے کوئی آدمی ریاضیات کی پہلی جماعت کا حساب دے دے، میں نہیں جانتا، میری عقل میں تو وہ بھی نہیں آتا۔ وہاں آج ہمارے سامنے کوئی ایک آدمی صرف ایک آئینہ کا شیشہ رکھ دے کہ یہ کیسے بنتا ہے، ہماری عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شیشہ نہیں ہے، چونکہ میری عقل میں نہیں آتا۔
اچھا بھی پلاسٹک کو انہوں نے کیسے شیشہ بنا دیا کہ جو شیشے کے اندر نمبر ہے وہی پلاسٹک میں نمبر لگا ہوا ہے، وہ بھی اسی طرح کام دیتا ہے جیسے شیشہ کام دے رہا ہے. بھئی کیسے کر دیا؟ اگر میرے عقل میں نہ آئے اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط ہے. اگر ہمارے عقل میں عذاب قبر نہ آئے، ہمارے عقل میں قبر والوں کا سلام سننا نہ آئے، تو اس کا معنی ہے کہ نعوذ باللہ وہ بات غلط ہے. جب اللہ کے نبی نے فرما دیا آمنا، ہمارا ایمان ہے وہ عالم غیب ہے، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. جب ہم مر جائیں گے تو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ٹھاک اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا، بالکل پتہ لگ جائے گا کہ فرشتے کیسے آتے ہیں، سوال جواب کیسا ہوتا ہے، منکر نکیر کس کو کہتے ہیں، اور اگر عمل بھیڑے ہیں تو قبر کیا کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ قبر آواز دیتی ہے کہ بندے خبردار، انا بیت الغربتی، انا بیت الوحدتی، انا بیت الدود، کہ میں وہ جگہ ہوں جہاں تو نے اکیلے ہو کے آنا ہے، غریب ہو کے آنا ہے، اور میں کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہوں. اگر تو میرے اوپر گناہ کرتا رہا ہے، آج میرے اندر آ گیا، دیکھ پھر میں تمہیں کیسے مزہ چکھاتی. فرمایا پھر زمین مل جاتی ہے اس پہ، اور حضور نے پھر ہاتھوں میں ڈالے، فرمایا ایسے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں چبھ جاتی ہیں، اور فرمایا 70 سانپ پھر اس پہ مسلط کیا جاتا ہے. اگر ایک سانپ باہر نکل کے دنیا میں پھونک مار دے تو ساری آبادیاں جل جائیں. اور اسی طرح فرمایا کہ اگر بندہ مومن ہے، اعمال صالحہ کرنے والا ہے، اور جب وہ مرتا ہے قبر میں جاتا ہے، قبر کہتی ہے مرحباً و اہلاً، آ جاؤ آ جاؤ، میں تو تیرا انتظار کر رہی تھی، میں تو انتظار میں تھی کہ اتنا اچھا آدمی میرے اوپر رہ رہا ہے، آج آ جاؤ، دیکھو میں تمہارے لیے کیسے خدمت کرتی ہوں. فرمایا جہاں تک نظر جاتی ہے کھل جاتی ہے، اور جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، وہاں سے ہوائیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، وہاں سے حور و قصور کے نظارے ہو رہے ہیں، اور مومن مزے میں ہیں. دیکھا نہیں ہے کہ عین قیامت کا جو دن ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے ہول سے بچائے، لیکن وہ اتنا لمبا ہوگا، فرمایا 1000 سال کے برابر. ایک آیت میں آیا اتنا لمبا ہوگا 50,000 سال کے برابر. اور اسی پاک نبی نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے ایسے ہوگا جیسے ظہر عصر کے درمیان نماز کا وقت ہے. کیوں؟ وہ جو اپنی خوشی میں ہوں گے پتہ ہی نہیں لگے گا وقت گزرنے کا. جیسے آدمی خوشی میں ہو نا، چھٹی کے دن پتہ لگتا ہے 3 مہینے چھٹی ختم ہو گئی، کمال ہو گیا یار، چھٹی ختم ہی ہو گئی. یہاں سے آدمی جاتا ہے 1 مہینے کے لیے، سمجھتا ہے 1 مہینہ، یار 30 دن کاٹنا تو مسئلہ بن جائے گا. اور وہاں جب پہنچتا ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا، کہتے اچھا جی کل آپ کی فلائٹ ہے، اچھا جی ختم ہو گئے 30 دن، ہاں بھی ختم ہو گئے، پتہ ہی نہیں ہوتا، یہاں جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر. تو مومن تو بیٹھے ہوں گے نا اپنے رب کے دیدار میں، ان کو کیا پتا کتنے دن گزر گئے، وہ تو اس نظارے میں ہوں گے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اندر. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ نہ اپنی طرف سے عقل کے گھوڑے دوڑایا کریں کہ جناب آدمی مر گیا، ادھر عورت ہے ادھر مرد ہے، تو یہ اگر قبر 70 گز کھل جائے گی تو یہ عورت مرد تو عورت کو دیکھے گا، عورت مرد کو دیکھے گی. اب ان کو زندگی میں پردے کا کبھی حیا نہیں آیا، مرنے کے بعد بڑا خیال ہے. اور زندگی میں تمہارے دیکھنے نہ دیکھنے کا تو تمہیں کبھی شرم ہی نہیں آیا، تم نے کبھی نہیں سوچا. تم اپنی بہو بیٹیوں کو یہاں تک قمیض پہنا کے خدا کے کعبے میں لے آتے ہو عمرہ کرانے کے لیے، قبر کے بعد کا تمہیں بڑا فکر ہے. تو تم ہمیں بتا دو کہ اللہ نے 2 دریا بنائے، مثلا ایک میٹھا ہے ایک کڑوا. میٹھا کڑوے میں نہیں ملتا، کڑوا میٹھے میں نہیں ملتا. کون سی دیوار ہے ذرا ہمیں نکال کے تو دکھاؤ. یہ تو موجود ہے نا آنکھوں کے سامنے، زیادہ دور نہ جاؤ، بنگلہ دیش میں چلے جاؤ، اراکان کے پاس موجود ہے، بڑا دور پہاڑ پہ، وہاں چلو کیپ ٹاؤن نہ جاؤ تو زیادہ ٹکٹ لگے گی، یہ تو قریب ہے نا. مرج البحرین تو وہاں بھی ہے، اور یہاں موجود ہے کہ یہ 2 دریا بہ رہے ہیں. ہمارا اعتبار نہ ہو تو کسی بنگلہ دیشی آدمی سے قسم لے کے پوچھ لو، کیونکہ تمہیں ہمارا اعتبار نہیں تو ان کا کیا ہوگا. تو فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے فرمایا ان 2 کے درمیان میں نے ایسی حد ڈال دی ہے کہ مجال ہے میٹھا کڑوے میں مل جائے یا کڑوا میٹھے میں مل جائے. اچھا طوفان آتا ہے، میٹھا پانی کڑوے کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اچھا پھر واپس چلا جاتا ہے، اس کو میٹھا نہیں کرتا وہ اس کو کڑوا نہیں کرتا. یہ کون سی دیوار ہے جب مجھے نکال کے دکھا، لوہے کی ہے اسٹیل کی ہے؟
اچھا ادھر سے تم جناب اگر غوطہ لگاؤ دوسرے دریا میں نکل جاؤ، ادھر سے غوطہ لگاؤ ادھر نکل جاؤ، کشتی میں بیٹھ جاؤ ایک دریا سے دوسرے میں چلے جاؤ، اس میں بیٹھ جاؤ اس میں چلے جاؤ، کوئی دیوار نہیں، لیکن خدا نے روکا ہوا ہے، ملتے نہیں ہیں۔ ہمیں نظر نہ آنا، اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے آسمانوں کو روکا ہوا ہے بغیر امد ترونہا، اس کو کس ستونوں پہ میں نے روکا ہوا ہے؟ آج تک تمہیں وہ ستون نظر آئے ہیں؟ تو جو اتنے بڑی مخلوق کو کہ ساری زمین کو جن آسمانوں نے ڈھانپ رکھا ہے ان کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے روکا ہوا ہے، تو یہ قبر کے چھوٹے سے مسئلے جو ہیں یہ اللہ کی قدرت سے دور ہیں کہ مرد ادھر ہوگا جی، عورت ادھر ہوگی جی، اجنبی ادھر ہوگا جی، محرم ادھر ہوگا جی، غیر محرم ادھر ہوگا۔ تم تو حج میں محرم غیر محرم کا خیال نہیں کرتے، قبر میں تمہیں محرم غیر محرم کا یاد آ گئے۔ تم تو لوگوں کی عورتوں کے زبردستی محرم بن کے آ جاتے ہو، قبر کے مسئلے میں تم اپنی عقل لڑاتی ہو کہ ہمارے عقل میں نہیں آتا۔ تمہارا عقل کیا ہے؟ ایک ناقص انسان کا ناقص عقل ہے، ضروری نہیں کہ وہ علوم غیب کے مسئلے سمجھ سکے۔ راستہ کیا ہے کہ جو میرے مدنی نے فرمایا ہے آمنا، میرے آقا نے جو فرمایا ہے آمنا، ہمارا ایمان ہے کہ میرا مدنی صادق ہے، مصدوق ہے، ان کی زبان پاک پہ کبھی غلط بات آ ہی نہیں سکتی، اور جو حضور نے نہیں فرمایا پھر اپنی طرف سے بھی عقل نہ لڑاؤ، پھر اپنی طرف سے بھی عقل نہ لڑاؤ۔ حضور نے جتنا فرمایا اتنی ایمان رکھو، پھر اپنے عقل نہ لڑاؤ کہ جناب پیر جہاں چاہتے ہیں قبر سے نکل کے چلے جاتے ہیں، مریدوں کے گھر میں ہو کے آتے ہیں، خبر دے دیتے ہیں، ہمیں جب تکلیف ہوتی ہے ہم پیر کو بلاتے ہیں تو وہ اسی وقت پیر صاحب پہنچ جاتے ہیں، شیعہ کو ملنگ کو تکلیف ہو تو حضرت علی آ جاتے ہیں، کربلا میں نہیں پہنچے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ کتنے بڑے بدبخت لوگ ہیں بھی، کربلا میں بچے شہید ہو رہے ہیں، وہاں تو مشکل کشا نہیں پہنچا، جو ادھر کربلا کے قصے بھی خود بیان کرتے ہیں، رو رو کے سناتے ہیں، پانی بند ہو گیا، معلوم ہوتا ہے یہ صاحب تھے، تم نے بند کیا تھا، اور حضرت لے کے آ رہے تھے، حضرت عباس ظالم نے تیر مارا، مشکیزہ وہاں سے پھٹ گیا، یہ ساتھ دیکھ رہا تھا، تیر بھی گن رہا تھا، بدبخت راوی بیٹھا ہوا۔ سے بےمان راوی کی روایت بھی قبول ہے کہ حسین کے بچے پیاسے ہوں پانی نہ پہنچائے، کس سے لکھتا رہے؟ اچھا رپورٹر تھا، کوئی سرکاری رپورٹر ہوگا، تنخواہ لینی تھی نا اس نے بعد میں۔ کوئی عقل کی بات کرو۔ اللہ تبارک و تعالی، حضرت عثمان جس قرآن پہ شہید ہوئے ہیں، اب دنیا نے جناب کس سے بنا دیے، کوئی کہتا ہے مصر میں ہے، کوئی کہتا ہے استنبول میں ہے، کوئی کہتا ہے سمرقند میں ہے، کوئی کہتا ہے تاشقند میں، کیا؟ آخر قرآن ایک تھا، 200 تھے، بس ہر جگہ آپس میں جس ملک میں چلے جائیں یہ کیا ہے جی، کہتے ہیں حضور کی پگڑی مبارک ہے، بھئی یہ کیا ہے کہ جی حضرت علی کی تلوار ہے۔ بھئی کتنی تلواریں تھیں حضرت علی کی؟ آخر پہلے یہ تو فیصلہ کرو کہ حضرت علی کے پاس کوئی اسٹیل مل لگا ہوا تھا، تلواریں بناتے رہتے تھے، فاؤنڈری تھی، ورکشاپ تھی کوئی؟ پہلے حضرت علی کی تلواریں گنو کہ کل کتنی تھی، پھر حضرت علی کے جہاد اور آپ کی لڑائیاں گنو کہ کتنی ٹوٹ گئیں کتنی بچ گئیں، ان میں سے سارے جہان میں جو تم نے ذوالفقار رکھی ہوئی ہے حضرت علی کی، کتنی سچی ہیں اس میں کتنی جھوٹی ہیں؟ پہلے کوئی عقل سے فیصلہ تو کرو۔ بس ایک قصہ ہے، بس ہماری قوم ہے، اس کو یہ ایک دفعہ جھوٹ سنا دو یہ بڑی مست ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بس ان کو ایک دفعہ قصہ سنا دو کہ رات جناب میں نے دیکھا اس قبر سے ایک نور نکلتا ہے، اچھا بس نکلتا، آؤ بیٹھو بھی، تمہیں نظر نہیں آتا؟ نے کہا تم وہابی ہو، وہابی کو کیسے نظر آئے؟ بس بات ہلنی شروع ہو جائے گی۔ مولوی مکی نے کہا تھا کہ قبر سے نور نکلتا ہے، پھر مولوی مکی سے پوچھو پتہ ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے فرماتی ہے کہ میری قدرت کو دیکھو، انظری الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اے کیف یحیی اللہ عز وجل وانت تنظر۔ اللہ نے فرمایا اس گدھے کی طرف نظر ڈالو، دیکھو اس کو تیرے سامنے زندہ کرتے ہیں تم دیکھو۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ أَيْ دَلِيلًا عَلَى الْمَعَادِ،
اور یہ تیرے قصے کو، تیری حیات بعد الموت کو ہم دلیل بنانا چاہتے ہیں دنیا پہ کہ لوگوں کو پتہ چلے ہم قادر ہیں اس بات پہ. وانظری العذاب کیف ننشزها نرفع ہوا، دیکھو کہ ہم ہڈیوں کو کیسا اٹھاتے ہیں. ویرکب بعضها علی بعض، وہ ہڈیاں کیسے آپس میں جڑتی ہیں. وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث نافع بن ابي نعيم عن اسماعيل بن حكيم عن خالد بن زيد بن ثابت النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ننشزها بالذات ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال ننشزها دو قراتیں ہیں. ثم نكسوها لحما، پھر ہم اس کو کیسے گوشت پہناتے ہیں. وقال السدي وغيره تفرقت اذا حماري حول يمين يسارا، ان نے جب دیکھا تو گدھا مر گیا، ان کی ہڈیاں جو ہیں کوئی ادھر پڑی ہیں کوئی ادھر پڑی ہیں. وہی تروح من بیاضھا، وہ سپیدی کی وجہ سے چمک رہی ہیں. فبعث الله ريحا، اللہ نے ہوا بھیجی. فجمعتا من كل موضع من تلك المحلة، اس ہوا نے ساری ہڈیوں کو اکٹھا کر دیا. اس کے بعد سمر کا وکل عضو فی موضع، اللہ نے حکم دیا پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پہ چلی گئی. پاؤں والی ہڈی پاؤں پہ، ہاتھ والی ہاتھ پہ، سر والی سر پہ، سینے والی سینے پہ. حتی صار حمار قائما من عظام لا لحم علیہ، اور وہ ایسے ہو گیا کہ ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، گدھا کا گوشت نہیں ہے، ڈھانچہ کھڑا ہے. سر بھی بن گیا، ٹانگیں بھی بن گئی، ہر چیز بن گئی، ہم کھڑے ہو گئے. ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا، پھر اللہ نے جناب اس کو گوشت پہنایا، اس کے پٹھے پہنائے، رگیں پہنائی، چمڑا پہنایا. وبعث الله ملكا ولغ في من خري الحمار، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا کہ تم جا کے اس کے ناک میں پھونک مارو. فنهك كله باذن الله عز وجل، جب روح آئی تو اب جناب اس نے آواز لگائی گدھا نے. وذلك كله بمرهم من النذير، اللہ چاہتے تو کسی اور جانور کو بھی زندہ کر دیتے، گدھا کو زندہ کیا. کہ نہیں مانتے ہو تو پھر تم اس سے بھی بدتر ہو. سب سے بڑا بے وقوف جانور گدھا ہوتا ہے. گدھا کو مثال دی جاتی ہے. آپ جب پڑھتے ہیں نا طالب علم میں، آپ بھی طالب ہیں، اب کیا ہے، جب پڑھتے تھے چھوٹے تھے تو استاد کہتے ہیں کیا کرے ہو، گدھے ہو. یعنی مقصد ہے کہ گدھا ہوتا ہے کم عقل، بے وقوف. اور علماء نے لکھا ہے یہ ایسا بے وقوف جانور ہے کہ اس پر تم اگر بوجھ لا دو نا جی، مثلا 2 من، پھر 4 من، 10 من، یہ بیٹھ جائے گا، آواز نہیں نکالے گا. حالانکہ عقل ہو تو جب بوجھ پڑے تو چیخے نا، اور ایسے کھڑا ہوگا تو آواز لگائے گا. جب اس کے اوپر بوجھ کچھ نہ ہو نا، وہی کھڑے کھڑے پھر آوازیں لگاتا رہتا ہے. تو یعنی یہ عجیب، یعنی بے وقوف ہے، بلید ہے، کودن جانور ہے کہ بھئی اس پر بوجھ لاتے جاؤ یہ بیٹھ جائے گا، مر جائے گا، لیکن اس وقت یہ کبھی آواز نہیں نکالے گا. اور بغیر اس وزن کے کھڑے کھڑے آوازیں، ورنہ ہر جانور پہ بوجھ ڈالو گے تو چیخے گا کہ میں نہیں اٹھا سکتا اتنا. اچھا، اس کو جناب کہیں آپ نے یعنی سوار کرنا ہو نا کشتی پہ، اگر آپ سیدھا لے جائیں الٹا جائے. اس کو جب چلاتے ہیں نا پھر اس کو الٹا چلاتے ہیں، الٹا چلاؤ تو پھر یہ سیدھا جائے گا. آپ ادھر کھینچیے ادھر جائے گا، آپ ادھر کھینچیے ادھر جائے گا. جیسے مشرک کو اللہ کی توحید کی طرف کھینچو وہ قبر پہ سیدھا کرے. اللہ نے ایسے تو مثالیں نہیں دی ہیں نا گدھا کی. کیوں گدھا اور جانور مر گئے تھے، کسی اور جانور کو کھڑا کر دیتے. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے پیدا کیا، تم الٹے جاتے ہو. ہم تمہیں توحید کے لیے پیدا کیا، تم شرک کرتے ہو. ہم تمہیں محمد مدنی کی نبوت کی دعوت دیتے ہیں، تم قادیانی کو نبی مانتے ہو. ہم حضور کے صحابہ کی بات تمہیں سمجھاتے ہیں، تم ان کے دشمن بن جاتے ہو. ہر کام اسی طرح کر رہے ہو جیسے وہ جانور کرتا ہے، الٹے. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، اي انا عالم بهذا وقد رايته عيانا وانا اعلم اهل زماني بذلك. وقال آخرون قال اعلم ولا انه من له بالعلم. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا قال اعلم، یعنی مبالغہ کا صیغہ کہ بھئی اب میں بہت بڑے علم والا ہوں. کیوں؟ لوگوں نے یہ کیفیت نہیں دیکھی، میں نے تو دیکھ بھی لی نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر کسی آدمی نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تم یہ نہ سمجھ لو کسی عورت کو تم نے سمجھایا ہوا ہو تمہارا خامن تو نماز پڑھتا نہیں، لہذا تمہارا نکاح نہیں ہے، تو میرے ساتھ ہی گزارا کرو، تو تمہارا بھی تو زنا ہوگا نا.
یہ راستے نہ نکالو. ہمیں چٹ پڑتے ہوئے اندازہ ہو جاتا ہے کہ لکھنے والے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ زندگی جو اسی فیلڈ میں گزر گئی، اسی تجربے میں مضمون دیکھ لیتی ہے لفافہ دیکھ کر. لفافہ دیکھا تو مضمون کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندر اس کے کیا ہوگا. تو یہ ایک تجربہ ہوتا ہے، علم شلم کوئی نہیں ہے، تجربہ ہوتا ہے کہ قاصد کے آتے آتے میں خط اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں وہ کیا کہیں گے جواب میں. تو یہ ایک تجربہ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کہنا ہے. تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مرد یا عورت ایک نماز چھوڑ دیں وہ کافر ہو جاتے ہیں. جب کافر ہو گئے تو نکاح ختم ہو گیا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی اگر مر جائے تو جنازہ بھی نہ پڑھو اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، کیونکہ وہ کافر ہے. باقی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ فاسق ہے، کافر نہیں ہے، لیکن ایسا کام کیا ہے جو اس کو کفر تک پہنچا دے گا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آیات قرآنی سے اور حدیث رسول کے ظاہر سے یہ لیتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ایک نماز کا چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا. تو اب مرد نے چھوڑی، بیوی نمازی ہے، تب بھی تو نکاح ختم ہو گیا. اچھا بیوی نمازی نہیں اور مرد نمازی ہے تب بھی نکاح ختم ہو گیا. لیکن حنابلہ کے نزدیک باقی اللہ پاک سے دعا کرو اللہ کسی کو بے نماز نہ بنائے اور کوشش کرو نمازی بننے کی. اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم ہر رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقی بعد صرف بسم اللہ پڑھی جاتی ہے فاتحہ سے پہلے، سورت سے پہلے بھی بسم اللہ، اعوذ باللہ نہیں. اسلام میں سگریٹ پینا، نسوار دینا جائز، یہی مسئلہ تھا جو اسلام کا تمہیں اٹک گیا، بڑا مشکل مسئلہ تمہیں پھنس گیا. بھئی ہر وہ بدبودار چیز، بے فائدہ چیز، مکروہات، بعض علماء نے لکھا ہے مکروہ ہے اور بعض کے نزدیک تو یہ حرام ہے، یعنی مکروہ تحریمی تک ہے. جی کہ اگر ہم امام کے پیچھے آئے اور امام جو ہے وہ سورت فاتحہ اس نے شروع کر دی تو ہم ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم، نہیں پڑھیں گے، بس آ کے اللہ اکبر ختم. کیوں؟ جب امام پڑھ رہا ہے تو ہمارے دل میں چپ. اگر ہم امام کے پیچھے تیسری رکعت میں ملیں گے تو ثنا پڑھیں، کوئی ضرورت نہیں، کھڑے ہوں گے باقی رکعتیں پوری کر لیں. علیحدہ کھڑے ہونے کے بعد پڑھیں تو پڑھ لیں، اس میں بھی کوئی بات. غسل جنابہ کے لیے وضو کر لیا لیکن بعد میں سو گیا، جب اٹھے تو دوبارہ وضو کرے وہی کافی ہے. غسل جنابہ کے لیے وضو کر لیا تو غسل نہیں کیا ہے، صرف وضو کر لیا. اور بھائی وضو کر کے غسل بھی کیا کہ نہیں کیا؟ کہتے ہیں غسل جنابہ کے لیے وضو کر لیا اور سو گیا. جب دوبارہ اٹھوں تو دوبارہ وضو کروں یا نہ کروں، پہلے غسل تو کرو، وضو تو بعد میں کریں گے. اور جب تو سو گیا تو اتنا